آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے معاملے میں غیر مسلموں کو فالو کیا ہے، حالانکہ آپ سید الانبیاء تھے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو منع کیا، فرمایا کہ جب ایک بچہ ہو کی پیدائش ہو تو دوسرے بچے میں وقفہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا بچہ کا دودھ کیا ہو جاتا ہے، اس کو صحیح طرح سے دودھ نہیں ملتا، اگر دوبارہ فوراً پریگننسی ہو جائے نا تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، بچے کو بھرپور طریقے سے دودھ نہیں ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفے کا حکم دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس حکم لے لیا، فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے اس۔ کیوں؟ دلیل کیا دی؟ فرمایا اہل فارس وقفہ، جو فارسی ہے نا آتش پرست لوگ، اس زمانے میں ایران میں فارس رہا کرتے تھے، وہ فارسی بولنے والوں کو فارس کہا جاتا تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے وہ۔ فرمایا وہ لوگ وقفہ نہیں کرتے اور ان کے بچوں کو بول لو نا یار کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی پھر بھی صحت برقرار رہتی ہے، لہذا ضرورت نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ جو چائلڈ اسپیشلسٹ سے میں نے خود پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچے کے لیے 6 مہینے ماں کا دودھ بہت ضروری ہے۔ 6 مہینے مل گیا تو کافی ہے، 6 مہینے کے بعد ٹھوس غذاؤں کی اہمیت ماں کے دودھ سے زیادہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ہمیں بتائی، یہ وحی سے نہیں بتائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ بولو بھائی، غیر مسلموں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میں جس کلچر میں رہتا ہوں یہ امی ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، بدو ہیں، ان کو سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، میڈیکل سائنس کا، حکمت کا کچھ نہیں پتا۔ دنیا کے معاملے میں فارس لوگ ہم سے، ارے بھائی کیا ہو گیا، وہ لوگ ہم سے آگے ہیں۔ تو اب صحابہ نے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ آپ چونکہ فارس کو کی مثال دے رہے ہیں، کیا یہ بات آپ نے وہاں سے پتہ چلی، لہذا اب ہم انہی سے جا کے پوچھیں گے کہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ویلنٹائن ڈے منانا چاہیے کہ، بولو نا بھائی۔ ان کی ترقی تو اس وقت بھی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ہاں جب اسلام دنیا میں غالب آیا تو پھر مسلمانوں نے جو خاندانی ترقی کی ہے وہ ریکارڈ توڑے ہیں، پھر وہ تو بہت زیادہ ترقی کی مسلمانوں نے۔ اور میرا اس موضوع پر یوٹیوب پہ ایک بیان آپ کو مل جائے گا کہ مسلمان سائنسدانوں کی خدمات، اس میں میں نے حوالوں کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر مسلم سائنٹسٹ کی ترقی نہ ہوتی تو جس ترقی پہ آج ہم ہیں اس ترقی پہ ہم 400 سال کے بعد پہنچتے۔ اور بعض متعصب انگریزوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ اسلام اگر دنیا میں نہ آتا تو آج دنیا میں جو آپ کو سائنسی ترقی نظر آ رہی ہے نا، اور یہ خلائی سیارے چھوڑے جا رہے ہیں اور ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اور ہر فیلڈ میں، یہ ترقی انسان کو نہ ملتی، کیونکہ اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ توہم پرستی کا شکار تھے، غور و فکر کرنے کو عیب سمجھا کرتے تھے۔ یہ گوروں کی باتیں کر رہا ہوں، پورے حوالے موجود ہیں میرے پاس۔ غور و فکر، یہ روحانی ٹوپی ڈرامے والوں نے نا پوری دنیا کو یہ روال بنایا ہوا تھا، حقیقت ہے۔ یہ جو روحانی ڈرامے باز ہے نا، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو تو اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے، اس گولی میں، کہاں سے بتایا؟ خواب آیا مجھے، اس پہ چل رہی تھی پوری دنیا۔ ایسا جکڑا ہوا تھا لوگوں کو، شخصیت پرستی میں لوگ مبتلا تھے۔ حضرت فلاں دامت برکاتہ نے بول دیا تو بس پتھر پہ لکیر بن گیا، اس کے خلاف کوئی کر نہیں سکتا تھا، بادشاہ قتل کر دیتا تھا اس کو، کیس ہو جاتے تھے۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو اس نے قرآن میں جگہ جگہ کیا آتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اتنی آیتیں، میں ایک رکوع پڑھ رہا تھا، قرآن مجید کا ایک عجیب انداز ہے، ہر آیت ختم ہو رہی ہے کہیں افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، اگلی آیت افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، افلا تتذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، افلا تنظرون، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو۔ ہر چیز میں قرآن کس کو استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ عقل کو۔ اس لیے بے عقلی کی باتیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھو۔ بے عقلی کی باتیں جو کر رہے ہوں گے نا دیندار ہو کے بھی، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس علم نہیں ہے، یہ پھینک رہے ہوں گے بیٹھ کے، بہت بڑے پھینکو ہوتے ہیں۔ جو بھی صحیح عالم ہوگا نا وہ کبھی بھی کامن سینس اور عقل کے خلاف بات نہیں کرے گا، کیونکہ اگر آپ عقل کے خلاف چلو گے تو پھر آپ اسلام کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال؟
کیونکہ قرآن جو شروع ہو رہا ہے نا، قرآن جب اللہ کے وجود کے دلائل دیتا ہے تو وہ سارے دلائل عقل کے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ کائنات کیسے خود سے وجود میں آ گئی، یہ چیز نہیں بن سکتی، یہ کیسے وجود میں آ گئی. تو اگر آپ عقل استعمال کرو گے تو اس کا جواب دو گے نا. کیا خیال ہے؟ اگر آپ عقل استعمال نہیں کرو گے، آپ بولو گے میرے ابا کا یہ مذہب تھا، میرے نانا یہ اس پہ چلتے تھے، میرا کلچر یہ تھا، مجھے فلاں. تو جیسے ہندو اپنے کلچر کو فالو کرتا ہے، قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان لوگوں کے میں دل ہے مگر اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو اس راستے کو اختیار کرتے جو اللہ کا راستہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ عقل کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہر چیز کی صلاحیت ہے نا. اللہ نے آپ کو ہاتھ سے وزن اٹھانے کی صلاحیت دی ہے، تو اگر آپ ہاتھ سے وزن ہی نہیں اٹھاؤ گے تو شل ہو جائے گا. لیکن اگر اپنی اوقات سے زیادہ اٹھانا شروع کر دو گے تو یہ بھی غلط ہے، نہیں اٹھا سکتے، بازو ٹوٹ جائے گا. عقل کا استعمال کا حکم دیا، لیکن ایک حد بتا دی کہ ہر چیز میں عقل نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں بیسک، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں پھر اللہ کے کہنے سے ماننی پڑیں گی. اس کو میں خلاصے کے طور پر کئی دفعہ بتا چکا ہوں، تھوڑے سے بات کر کے پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اس کو علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ خلاف عقل کبھی نہ چلو. ہاں بعض چیزیں عقل سے بالاتر ہوتی ہیں، ان کو فالو کیا جا سکتا ہے. نہیں یاری میرا خیال. دیکھو دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کے اپوزٹ ہیں، خلاف، یعنی ہماری عقل کے دائرہ کار میں آتی ہیں اور عقل فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہے، غلط. تو جو مذہب اس چیز غلط کو صحیح کہہ دے وہ مذہب کیا ہوگا، غلط ہو جائے گا، کیونکہ وہ مذہب عقل کے خلاف باتیں کر رہا ہے. تو عقل کے خلاف باتیں کرنے والا مذہب کبھی بھی صحیح، کبھی بھی اللہ کا دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ عقل کے خلاف کیسے باتیں کریں گے. سب سے زیادہ عقل تو اللہ کی ہے. لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز عقل کے خلاف نہیں ہوتی مگر عقل سے ما وراء العقل ہوتی ہے، ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر کی چیز ہے. اس میں اگر ہمارے پاس صحیح ہونے کی اور کوئی دلیل مل جائے تو مان لیں گے، نہیں ملے تو نہیں مانیں گے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی سے کوئی پوچھے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو جواب کیا ہے، 4. اب اگر کوئی نبی آئے اور یہ کہے کہ 2 اور 2 4 نہیں ہوتے بلکہ 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، تو وہ نبی جھوٹا نبی ہے، وہ سچا نبی نہیں ہے. اگر وہ کتنے ہی معجزے دکھا دے وہ، کیونکہ اس کی تعلیمات عقل کے خلاف، تو یہ اللہ پہ جھوٹ لازم آئے گا کہ 2 اور 2 کو 4 کیسے دیں، یہ تو غلط ہے نا. اب اگر وہ کہے کہ تمہاری عقل غلط استعمال ہو رہی ہے، تم غلط سوچ رہے ہو، تو ہم کہیں پھر آپ کو پہچاننے میں بھی ہم غلطی کر سکتے ہیں. جب ہماری عقل اتنی موٹی بات کو نہیں سمجھ پا رہی تو پھر اس سے زیادہ پیچیدہ بات کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں، اس کو کہاں سے پہچانے گی. یہ تو میرا خیال ہے سمجھ میں نہیں چلے. اچھا دوسری چیز ہوتی ہے ما وراء العقل. اس کی مثال ہے کوئی آپ سے کہے 348 کو 356 سے 6 دفعہ ضرب دو تو 2,03,85,000 جواب آئے گا. اب آپ نہ تو فوراً یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ صحیح جواب ہے، اور نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ غلط. آپ کہو گے بھائی 2 اور 2 کو تو میں نے یوں کر کے دیکھا 4 آ رہا تھا، یہ 2,03,85,000 کو 688 سے ضرب 6 دفعہ ضرب دو، یعنی ضرب دے کے جو جواب آئے پھر اس کو 385 سے دوبارہ دو، پھر دوبارہ دو. یہ 3 بھائی پتہ نہیں یار جو آپ نے جواب بتایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، ساڑھی عقل نہیں آندہ، یہ میری مینٹل اپروچ سے اوپر کی باتیں کر رہے ہو. اب جس نے یہ جواب بتایا کہ یہ جواب 3,85,686 ہے فار ایگزامپل، تو یہ جواب صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط. اس کے صحیح یا غلط ہونے کا عقل فیصلہ کر سکتی ہے، آپ کی عقل نہیں. اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ اس سے ہوگا کہ جو بتانے والا ہے اگر وہ ماہر ہے، وہ سچا ہے تو مان لو، بتانے والا سچا نہیں ہے تو آپ کہو آپ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی، پتلی گلی سے نکلو. تبھی ہم کیلکولیٹر پر چونکہ اعتماد کرتے ہیں، کیلکولیٹر پر اعتماد ہوتا ہے. کیلکولیٹر میں آپ 385 لکھو، پھر ملٹیپلائی بار 618 اس طرح کرتے چلے جاؤ، جو جواب آئے گا عقل نہیں بھی مانتی پھر بھی آنکھ بند کر کے قبول کر لو گے. آپ کو پتا ہے کہ کیلکولیٹر جھوٹ نہیں بولتا. تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو. اسلام نے کوئی ایک دعویٰ بھی ایسا نہیں کیا جو عقل کے
خلاف ہو. قرآن نے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کی ہے جو عقل کے خلاف ہو. ہاں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر ہے. تو اگر قرآن کا صحیح ہونا, سچا ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہو جائے تو پھر قرآن کی ان عقل سے بالاتر باتوں کو ماننا پڑے گا. بلکہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ تو ہے ہی اس لیے, نبی تو آتا ہی اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ کچھ باتیں تو تمہاری عقل میں پہلے سے ہیں, وہ سمجھانے نہیں آ رہا میں وہ باتیں سمجھانے کے لیے آ رہا ہوں جو تمہاری مینٹل اپروچ سے اوپر کی ہیں. تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ نبی سچے ہیں یا جھوٹے. اگر سچا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر ان کی وہ باتیں ماننی پڑیں گی جو ہماری عقل سے بالاتر ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا. اب یہ جو قبر کا عذاب ہے یہ خلاف عقل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, جا کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسلام نے عجیب عجیب باتیں کی ہیں. مردے کو عذاب بھی ہوتا ہے, پھر قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے, حشر ہوگا, بال سے زیادہ باریک پل ہوگا. یہ ساڑی عقل نہیں آ رہی. یہ کیا بات, یہ تو معاذ اللہ اسلام کی باتیں عجیب عجیب ہیں. بھائی عجیب جب ہوتی جب اسلام یہ کہتا کہ عذاب قبر برزخ میں نہیں ہوتا, اسی زندگی میں ہوتا ہے. اس زندگی میں تھوڑی ہو رہا ہے, وہ الگ زندگی ہے اور وہ زندگی ہم نے دیکھی نہیں ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ فرماتے ہیں جیسے تم مر جاتے ہو تو اللہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامها, اسی طرح جب سو جاتے ہو تو تمہاری روح قبض ہو جاتی ہے. سوتے ہوئے آدمی کی روح پر جو حالات گزرتے ہیں, کیسے کبھی سوتا ہوا آدمی دودھ جلیبی کھا رہا ہے, مزے اڑا رہا ہے, کیا خیال ہے, اور کبھی سوتا ہوا آدمی بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ امریکہ جانا چاہ رہے ہو, ویزا نہیں آ رہا, سوتے میں آ گیا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور آ گیا. کمارے کی شادی ہو گئی, بڑی خوبصورت دلہن ملی اس کو, ایسا خوش, جا کے ابھی گھونگھٹ اٹھانے والا تھا, ابا نے آگے اٹھا دے, چل بیٹھ, چلو چل رکشا نکال اپنا. وہی چارپائی پہ گندے نالے کے قریب پڑا ہوا ہے, اٹھا اپنی اوقات. اس وقت کیسا افسوس ہوتا ہے نا جب اس قسم کا خواب آئے کہ کاش یار ابا جگاتے ہی نہیں کم از کم. اب آپ اٹھے, ابا نے کہا چل رکشا چلا, اسٹارٹ کر رکشا. اب آپ کے ابا یار میں ایک عجیب زندگی میں تھا, میں دودھ جلیبی کھا رہا تھا, میری شادی ہو گئی تھی اور بیوٹی پارلر سے میری دلہن سچ کے آئی تھی, میں بھی باقاعدہ سروس اسٹیشن گیا تھا میں, کیونکہ جو بیچارہ رکشا چلاتا ہے نا وہ ایک دو دفعہ نہا کے صاف نہیں ہوتا, سروس اسٹیشن سے ہو کر آیا تھا میں. ابا کہے کیا کر رہا ہے بھائی, تو تو یہاں منجی پہ پڑا ہوا ہے, چارپائی پہ پڑا ہوا تھا, ہے کیسی باتیں کر رہا ہے. کہے نہیں ابا میں صحیح بات بول رہا ہوں, بڑے مزے کی زندگی میں تھا, آپ نے میرے مزے خراب کر دیے. ابا کہے جھوٹا ہے, کذاب ہے, دجال ہے, تو یہاں پڑا ہوا ہے, مچھر تیرے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور پسینے تیرے نکل رہے تھے گرمی سے, جھوٹ بول رہا ہے. تو ابا جھوٹے ہیں یا بیٹا جھوٹا ہے یا ابا جھوٹ بول رہے ہیں؟ ابا جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے کہ ابا وہ بیٹا جھوٹا جب ہوتا جب وہ کہتا کہ میں اس زندگی میں, اس جاگتی زندگی میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں, پھر ہم کہتے جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہہ رہے ابا یہ خواب میں ہو رہا ہے سب کچھ میرے ساتھ. لیکن یہاں ابا اپنے بیٹے کو جھوٹا اس لیے قرار نہیں دیتے کہ ابا جب کما رہے تھے ان کو بھی اس قسم کے کئی خواب آ چکے تھے, انہوں نے بھی خواب کی زندگی دیکھی ہے. تو جو چیز آدمی دیکھ لیتا ہے وہ پھر اس کی مینٹل اپروچ سے باہر نہیں رہتی بلکہ وہ مینٹل اپروچ کے اندر آ جاتی ہے, پھر اس میں سچے جھوٹے کا امکان ہو جاتا ہے. تو برزخ جو ہے نا, موت کے بعد کیا ہوگا ہماری روح کے ساتھ, یہ والی زندگی ہم نے دیکھی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یار کیسے عذاب قبر ہو رہا ہے, کیسے قبر میں ثواب ہو رہا ہے. تو یہاں اللہ کے نبی نے بتایا کہ انکم تفتنون فی القبور, تم لوگ قبر میں سخت آزمائش میں آتے ہو. حدیث میں آتا ہے قبر انسان کو ایسے دبوچ لیتی ہے, ہڈیاں ہڈیوں سے مل جاتی ہیں, آگ بھی ہوتی ہے قبر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برزخی قبر کے بارے میں کہا ہے جس کا محل یہی قبر ہے, لیکن ہے وہ برزخی. اگر اسی قبر کو کہا ہو رہا تھا نا کہ ایسے ملتی, پھر آپ دیکھ لیتے یار یہ تو کچھ بھی نہیں مل رہا, یہ تو مردے کی ہڈیاں خراب ہو رہی ہیں, ختم ہو گئی. تو اس لیے اسلام کی کوئی بھی بات خلاف عقل بولو بھائی کبھی بھی نہیں ہوتی. ہاں عقل سے بالا تر
ہوتی ہیں, اور وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ان باتوں پر پھر آپ ایمان لے کر آئیں, کیونکہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے پھر اللہ کہے گا کہ میں نے اپنا نمائندہ بھیجا, اپنا سفیر بھیجا, اس نے تمہیں میرے عذاب سے ڈرایا, میں نے اس کو غیب کے پردوں میں رکھ دیا. اس لیے غیب کے پردوں میں رکھ دیا کہ اگر اللہ یہ چیزیں خواب کی طرح سب کو دکھا دیتے پھر یہ آپشن ختم ہو جاتا ایمان کا اور کفر کا, پھر آزمائش ختم ہو جاتی. پھر کون پاگل اللہ کی نافرمانی کرتا؟ اگر یہ پتہ چل جائے کہ ویلنٹائن ڈے منانے پر, لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگانے پر اس طرح سے آگ مل رہی ہے, جہنم میں جائیں گے, وہ نظر آ جائے, کون پاگل ہے؟ وہ تو پھر جو ہے نا گورے بھی چھوڑ دے یہ ساری چیزیں, سب کافر بھی چھوڑ دے یہ سب چیزیں. تو اللہ نے غیب کے پردے رکھے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا عقل سے بالاتر باتیں, یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ موضوع رہ جاتا ہے پھر وہ بہت مسئلہ خراب ہوتا ہے. یہ جو بات آئی نا عقل, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا تو چونکہ اسلام نے ایسی باتیں نہیں کی جو بالکل ہماری عقل کے خلاف جا رہی ہوں. جب پہلے جو مذاہب دنیا میں چلے آ رہے تھے نا, عیسائیت یا یہودیت, اس کی اصل تعلیمات تو ختم ہو گئی تھی, تو پادریوں نے اپنی طرف سے اس میں چیزیں ڈال دی. کچھ عیسیٰ علیہ السلام 3 ہوتے ہیں, 1 ہوتے ہیں, وہ کامن سینس کے خلاف باتیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار 2 اور 2 جب 4 ہوتے ہیں تو 3 خدا تو پھر 3 ہوں گے نا, وہ 1 کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ باتیں تمہاری عقل سے نہیں, جو بزرگوں نے فرما دیا اس کو مان لو. آئی بات سن. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی حضرت جی نے فرمایا تو حضرت جی تو غلط نہیں ہو سکتے. تو وہ ایسی توہم پرستی آنا شروع ہوئی اور مذہب کا بیڑا غرق ہو گیا. آج بھی ہو رہا ہے مسلمانوں میں. بزرگ نے جو فرما دیا پتھر پہ لکیر بن گیا, پتھر پہ لکیر بن گیا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ پچھلی امتوں میں سارے گمراہ ہو گئے تھے, اس امت میں سارے گمراہ نہیں ہوں گے. جہاں کچھ ٹریک سے ہٹیں گے وہاں ایک امت کا بہت بڑا طبقہ علماء کا وہ سیدھے راستے پر چلے گا, کیونکہ نبی دوبارہ نہیں آئیں گے. تو اس لیے نبی نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالۃ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اب میں باتیں کرتا ہوں بہت ساری بالکل کامن سینس کے مطابق ہوتی ہیں, بالکل عقل سے بھی شریعت سے بھی. لوگ فون کر کہتے ہیں ہمارے شیخ منع کر رہے ہیں, ہمارے شیخ اس کے خلاف ہیں. میں کہتا ہوں آپ کے شیخ میرے سر آنکھوں پہ, بھائی میں خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن اپنی شیخ کی بولو بھائی مت مانو. قرآن و سنت کیا کہتا ہے, عقل کیا کہتی ہے, کامن سینس کیا کہتی ہے, اس کو مانو. پھر بھی اگر شیخ کی مانو گے تو یہ شریعت نہیں ہے, یہ شخصیت پرستی ہے, یہ شخصیت پرستی ہے. پچھلی امتیں اسی شخصیت پرستی کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا چونکہ اسلام نے عقل کا استعمال کا حکم دیا, پھر وہ ساری توہم پرستی سے دنیا آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہوئی. مسلمان جب کوئی کام کرتے تھے لاجک کیا ہے اس کی, اس میں پاگل لوگ بھی تھے, روحانی ٹوپی ڈرامے بھی چل رہے تھے ساتھ ساتھ, جو اب بھی چل رہے ہیں. اب میرے پاس جو کال آتی ہے نا, اب دیکھو اسلام نے عقل کی بنیاد رکھی. گورے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام دنیا میں آنے کے بعد گوروں نے, رومیوں نے, یہ رومی تھے نا گورے, انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا کہ بھائی یہ توہم پرستی کی زندگی سے آزاد ہو, اور پھر صفائی ستھرائی انہوں نے مسلمانوں سے سیکھی ہے. مسلمانوں کو نہاتا ہوا دیکھتے تھے, مسلمانوں میں صفائی ستھرائی وہاں سے سیکھی ہے. تو میں جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ عقل کی بنیاد کس نے رکھی, لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو مذہب سے جتنا قریب ہوتا ہے نا اتنی ہی پرلے درجے کی احمقانہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. ابھی عجیب ہو گیا ہے, کیونکہ مذہب کی صحیح تعلیمات علماء سے نہیں سیکھی جا رہی. نمازی آدمی 1 نمبر کا پھینکو ہو, عجیب قسم کی باتیں کر رہا ہو, حج کر کے آیا تو اور باولا ہو گیا. حج سے پہلے اچھی صحیح باتیں کر رہا تھا, حج کے بعد کیا ہو گیا, باولا ہو گیا. یہ نظر آ رہا ہے. آپ کہیں گے کیسے باولا, میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیسے باولا ہو گیا. جب تک دنیا دار تھے, کاروبار میں نقصان ہو گیا تو ماہرین کو بلاتا تھا. عقل یہی کہتی ہے نا, شریعت بھی یہی کہتی ہے, اللہ تو جگہ جگہ کہتا ہے نا سینس, عقل استعمال کرو. ہر چیز میں یہ عقل استعمال کرنے کا حکم ہے نا. بے عقلی کی باتیں, احمقانہ کی بات, حماقت کی باتیں تو کسی کو بھی اچھی لگتی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو احمق ہے نا وہ نیک نہیں ہو سکتا. وہ گیٹ اپ تو نیکوں کا بنا سکتا ہے لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا. احمق آدمی نیک نہیں ہو سکتا. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ جی جب تک حج نہیں کیا تھا, داڑھی نہیں رکھی تھی, تبلیغ میں وقت نہیں لگا تھا, خانقاہ سے نہیں جڑے تھے, بالکل لبرل تھے, سیکولر تھے,
تو کوئی کام جب ہو جاتا تھا تو دیکھتے تھے یہ مجھے کوئی نقصان ہو جاتا تھا تو نقصان کے اصل جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے. گھر میں چوری ہو گئی, CID والوں سے رابطہ کرتے تھے, سونگھنے والے کتے بلاتے تھے کہ یار دیکھیں چور کے قدموں تک پہنچے وہاں پہ, بہت پھر ٹریس کرنے کی کوشش کرتے تھے. دوبارہ چوری ہو گئی, کیوں ہوئی ہے, کاروبار میں نقصان ہو گیا, کیا مسئلہ تھا, ایسی چیز میں نے لے کے دکان میں ڈال دی جس کی طلب کم ہے, سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کم ہے, یار اب میں یہ حماقت نہیں کروں گا. جتنے بھی اسباب ہیں نا ناکامی کے, سب پہ غور, یار میں نے جو ہے نا انویسٹمنٹ جتنی کی ہے اس کی ڈبل انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی. یہ سارے اسباب پہ غور کر کے نقصان کی تلافی کی کوشش کرے گا, اور ان میں 100 میں سے 75% لوگ بالآخر کامیاب ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اسباب اختیار کرو گے تو کامیاب کروں گا. یہ تو کافروں کے ساتھ بھی ہے, انہوں نے جو اتنی ترقی کی ہے اس کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ جب ناکام ہوتے ہیں تو ناکامی کے اسباب دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیوں. آپ کو پتہ ہے چند سال پہلے سائنسدانوں کو خلائی سفر پہ بھیجا, وہ راکٹ تباہ ہو گیا. جب وہ راکٹ تباہ ہوا ہے نا تو پھر دوبارہ نہیں بھیجا اب تک. پہلے یہ دیکھیں کہ یہ تباہ کیوں ہوا, وہ جو ٹیکنیکل فالٹ تھا اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا, اس کے جب تک ریزن سامنے نہیں آئے گی, ہم اپنے بندوں کی جانیں داؤ پر نہیں لگا سکتے. ہمارے والے کیا کرتے ہیں, جو چلہ لگا کر آ گئے یا حج کر کے آ گئے, نیک بن گئے, اب وہ کیا کریں گے, دکان میں کوئی نقصان ہو گیا, پتہ ہے کہ نقصان اس لیے ہوا کہ تو کمبخت سردیوں میں برف بیچ رہا ہے. جب تو سردیوں میں دسمبر میں رات 12 بجے برف بیچے گا تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جواب نقصان کیوں ہوا, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ حضرت جی ہیں ہمارے دامت برکاتہم, بہت ٹائٹ, ان سے سر پہ ہاتھ نہیں پھروایا تھا میں نے, فلاں کی بددعا لگی ہے, فلاں نے ہاتھ نہیں پھروایا تھا, فلاں سے یہ ہو گیا تھا, کسی نے کچھ کر دیا ہے, اسے مسور کی دال رکھ کے چلا گیا تھا وہ, اور ان چیزوں میں تو ہوتا ہے. تو حدیث سے ثابت ہے, حدیثوں کے حوالے بھی پھر یاد ہوں گے. حدیث سے کیا جنات حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ پھر مجھے کہتے کیا جنات کا قرآن میں نہیں سورہ جن پوری جنات نے چوری کی. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ میرے گھر سے لاکر سے پیسے غائب ہوئے ہیں اور کوئی بھی چور نہیں ہے, تو مجھے پورا یقین ہے کہ جنات نے غائب کیے ہیں, کیونکہ کنڈیاں بھی اندر سے لگی ہوئی ہیں. کوئی باہر کا بندہ ہوتا اور گھر میں کوئی بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہے جس پہ میں شک کروں, باہر سے تو کوئی آ نہیں سکتا. تو یہ حضرت کوئی جن ون کا کیس ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم جن نہیں ہے, یا تو کوئی گھر کا چور ہے یا کوئی باہر سے ایسے ٹیکنیکل طریقے سے اس نے کام کیا ہے, کیونکہ وہ آپ کو اگر کام آتا تو آپ بھی چور ہوتے نا, تبھی تو آپ پکڑ نہیں پا رہے کہ یار کیا ہوا ہے. وہ تو ٹیکنیک ہوتی ہے. کہہ رہے اب دیکھو, کہہ رہے جن کیوں نہیں ہو سکتے, کیا جنات نہیں ہے, کیا جنات یہ کام نہیں کر سکتے. میں نے کہا پھر جن سے پوچھ لے جا کے بھائی, مجھے کیوں فون. میں نے کہا تمہارے مقدر میں یہ ہے کہ چوریاں ہوتی رہیں گی, تم اس کے اصل اسباب تک پہنچنے کی کوشش مت کرنا, اور جن پہ کیس ڈال دینا. جاؤ عاملوں کے پاس, وہ کوئی چڑیل نکالے گا, پھر خون کی چھینٹیں لگا دے گا, پھر یہ کر دے گا, پھر وہ کر دے گا, تم کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتے. میں نے کہا تمہاری, مجھے تو پھر غصہ آ جاتا ہے ایسے موقع پہ. لوگ پھر کہتے بھی آپ کے اخلاق کیسے ہیں, تو اس معاملے میں ہمارے اخلاق, تمہاری قسمت ہی خراب ہے. ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کی کہتے ہیں تو نہیں سدھر سکتا, کیونکہ یہ جب ایک دفعہ گھس جائے نا دماغ میں عقیدت, یہ نہیں نکلتی پھر. توہم پرستی جو ہے نا یار, وہ کہیں نہ کہیں قلابیں ملاتا رہتا ہے. کسی نے کچھ کر دیا, مسلمان اگر نیک لوگ راکٹ بھیجتے آسمان پہ سائنسدانوں کو بٹھا کے, اوپر جا کے تباہ ہو جاتا, دوبارہ اگلے دن بھیجتے. کہتے وہ اس میں سورہ یاسین کا ختم نہیں ہوا تھا. ہمارے پیر صاحب نے کہا تھا کہ داتا دربار پہ چونکہ دیگ نہیں چڑھائی, اور دیگ چڑھائے بغیر آسمان پہ راکٹ بھیج دیا تم نے, تو داتا دربار سے بددعائیں آسمان تک. بولو نا بھائی, کچھ ہوا ہے. حضرت جی سے یوں نہیں کروایا. میں اس کا قائل ہوں بزرگوں کی برکتوں کا, دعائیں کرواؤ. کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق نہیں ہے کہ ہم اسباب اختیار نہیں کرتے, ہم ان سے زیادہ اسباب اختیار کرتے ہیں, مگر ہم نظر کس پہ رکھتے ہیں؟ اللہ پہ. وہ اللہ پہ نظر نہیں رکھتا. ہم کہتے ہیں سب کچھ کرو, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. سب کچھ کرو, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. لیکن کرو تو سب کچھ,
کر ہی نہیں رہا کم وقت.